129 ہے یا معشر الجن والانس۔ پہلی بات تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی کہ جو نبوت کا سلسلہ ہے، جنات کے اندر بھی کوئی نبی آیا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب کہ ہمارا جو ہے نا اہل حق کا نظریہ یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کا جو منصب اور مقام ہے یہ بڑا بلند ہے، اور جنات کے اندر وہ جو ہے نا وہ خصوصیتیں نہیں ہیں جو ایک رسول اور پیغمبر کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے انسانیت کے لیے جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے رسالت اور نبوت کا انتخاب کیا ہے۔ باقی جس زمانے کے اندر جو نبی آیا تو اس زمانے کے سارے جنات وہ اسی نبی کے شریعت اور اسی نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور اس کے شریعت کے تابع ہو کے چلیں گے۔ پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمی رسالت ہے، آپ کی نبوت عالمی ہے، محدود قوم یا محدود علاقے کے لیے۔ قرآن میں حضور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمام کی جانب۔ اور حضور نے اس کی تائید کس کے ذریعے فرمائی کہ بعثت الی الاحمر والاسود والی الجن والانس، کہ اللہ پاک نے مجھے جنات اور انسان، سرخ اور سیاہ، ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر حضرت اسرافیل کے بغل میں پھونک جو ہے نا مارنے تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، ہر جگہ پہ اگر رسالت ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ اللہ پاک ایسی قوم پہ عذاب نہیں لے کے آتا کہ جو کیا ہو، غافل ہو، یعنی جن تک شریعت کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ شریعت کا پیغام پہنچتا ہے، پھر وہ عمل نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آتے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے آج کی درس کی جو خلاصہ ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، غنی ہے، اللہ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت، ہمارے گناہوں سے اس کی بادشاہت کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر کوئی کمی بھی نہیں آتی، وہ غنی ذات ہے۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو اس کا بدلہ جنت کی شکل میں ہمیں آخرت میں ملے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ جہنم کی شکل میں آخرت کے اندر ہمیں کیا ہوگا۔